آہ نارسا سے شب مراد تک پہنچنے کے لیے کتنے برس وحشت کے صحرا کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے۔ سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، منزل آسان ہوتی چلی جائے گی جب چالیں الٹ ہونے لگیں، وسائل اخراجات سے کم پڑ جائیں، آپ کو مسکراہٹ کے بدلے میں تکلیفیں ملیں۔ غور و فکر کریں، ہتھیار مت ڈالیے۔ زندگی گلاب کا پھول ہے اور اس پھول کے لیے کانٹوں کا درد تو سہنا پڑتا ہے۔ بادلوں کی بجائے سورج کی روشنی پر بھروسہ کیجیے، بجلی کی چمک پر نہ جائیے۔ سائے کی بجائے سورج کی اہمیت تسلیم کریں، سائے تو اس کے مطابق بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، وسوسے اور بے خوابی کو نکال باہر کریں۔ یہی زخموں کا مرہم ہے کہ امید رکھی جائے، پختہ عزم اور امید پیدا کیجیے جو صحرا کو گلزار بنا دے، پہاڑ کا سینہ چاک کر دے، کہ یہی انسان کی عظمت ہے۔ قدرت نے مشاہدہ حق کے لیے مخلوق کے قلب میں نور داخل کیا، کسی مقام کو زمین اور کسی کو آسمان قرار دیا، آسمان کو بروج سے سجایا اور زمین کو آئینہ بنایا، دونوں میں چراغ رکھے اور گداز کی لو روشن کی۔ لو کے بڑھنے سے دن اور گھٹنے سے رات ہوئی، دن کی طوالت کو شب کا وصل ملا تو حیات رخ یار سے فروزاں ہو گئی۔ مشاہدہ حق کے لیے ذہن کو ایک مرکز کا پابند ہونا ضروری ہے، پھر انکشاف ہوتا ہے کہ قلب مخمور کے لیے ہر ذرہ آئینہ ہے۔ شاعر نے کہا ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے، باد و ساغر کہے بغیر پہلے دل سے کوئی پوچھے کہ آہ نارسا سے شب مراد تک پہنچنے کے لیے کتنے برس وحشت کے صحرا کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ یہ راستہ پھولوں کی گزرگاہ پر چل کر طے نہیں ہوتا، پھولوں میں بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذہن میں موجود پھولوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو کانٹے اس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ حساب عمر کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم اسباب میں ذہن جس خیال میں سفر کرتا ہے، عالمین کے سفر میں وہی خیال اس کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ ایمان بندے کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ شک اللہ سے دوری ہے۔ حواس ایک ہیں، جب ان کے ذریعے اللہ سے رجوع کیا جاتا ہے تو یقین کی دنیا روشن ہوتی ہے، اور جب حواس کو ظاہری چمک دمک تک محدود کر دیا جائے تو یہ سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ یہ ویژن ہے۔ تجربات اور مشاہدہ ہے کہ جب اللہ سے محبت کا احساس مغلوب ہوتا ہے تو زندگی کفران نعمت بن جاتی ہے۔ دوسری جانب اگر دوری رجحانات کو نظر انداز کر دیا جائے تو مشاہدے کی قوت بیدار ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہر نبی اور رسول ان حالات سے گزرے ہیں کہ جب ان کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہوئی تو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسے کو دور کر کے ان کے دل میں اپنی باتیں ڈالی جو پیغمبران کرام علیہم السلام کا یقین بن گئی۔ ہر میں کے تشخیص کی بنیاد خالق کائنات اللہ ہے۔ شعور جب میں کو بنیاد سے الگ دیکھتا ہے تو دیوار بن جاتی ہے۔ میں مفروضہ ہے جس سے محفوظ رہنے والا شخص ذات کو پہچان لیتا ہے۔ بزرگوں سے عرض کیا کہ پڑھنے لکھنے اور سننے میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں شخص نے 100 سال ریاضت کی لیکن عرفان نصیب نہ ہوا، روحانیت نصیب نہ ہوئی۔ یہ بات مایوسی پیدا کرتی ہے
کیا اس میں صداقت ہے؟ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، اس کی ریاضت کا مقصد اللہ نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص کو اللہ کی طلب ہو اور اللہ اس سے نہ ملے۔ ایک موقع پر بزرگوں نے فرمایا کہ اصل ہی اصل کو دیکھ سکتی ہے، کیا کبھی نقل نے بھی اصل کو دیکھا ہے؟ اگر آپ یہ نقطہ سمجھ جائیں تو اصل مشاہدہ بن جاتی ہے۔ محفلیں جاری رکھا کریں۔ کسی نے گلوگیر لہجے میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ صاحب یقین بزرگ نے فرمایا، اللہ اور بندے کا معاملہ دو طرفہ ہے۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔ سمجھنے والوں پر روشن ہوا کہ بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جبکہ خالق کے سامنے بندے کی حیثیت نہیں، خالق خود مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہ قلب میں ذات سے رجوع کی کشش پیدا ہوتی ہے۔ شعور آئینہ ہے، کہیں سے روشنی آتی ہے اور آئینے پر منعکس ہوتی ہے، تو آئینے پر عکس الٹا بنتا ہے۔ ایک آئینہ اندر بھی ہے، اس میں نصف شیشہ عکس کو ویسا دکھاتا ہے جیسا وہ ہے۔ مرشد مرید کو ترتیب سے گزار کر بیرونی آئینہ توڑ دیتے ہیں تاکہ شاگرد باہر دیکھنے میں بھی اپنے اندر میں دیکھیں۔ اندر بوٹی میرے من مرشد نے لائی ہو۔ مشاہدہ حق کا مطلب سچائی ہے، آگاہی ہے، آدمی کی دوا ہے، لیکن اپنی طرح مجبور شخص کو توقعات کا مہر بنانا دراصل سچائی کی نفی کر کے مفروضے سے وابستہ ہونا ہے۔ لوگوں سے تعلق مدد کرنے کی حد تک رکھیے، بدلے میں مدد کا خواہاں رہنے کے لیے نہیں۔ بے ساکھیاں آدمی کو کمزور کرتی ہیں، جبکہ نیاز مندی سے یقین کی قوت منتقل ہوتی ہے۔ ہر فرد کو ظرف اور سکت کے مطابق مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک روز بزرگوں نے فرمایا، سب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ہیرے ہیں، لیکن بادشاہ ہیروں کی نمائش نہیں کرتا۔